اردو ہسٹورینز میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، مصر کا نام جب بھی آتا ہے تو ذہن میں سب سے پہلے خیال اہرام مصر کا آتا ہے، جو سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی ایک معمہ ہے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ قدیم مصر میں ایک چیز ایسی بھی تھی جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ خدا کا درجہ دیتے تھے۔ یہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ بلیاں تھیں، جو مصریوں کے لیے خوف کی علامت تھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قدیم مصری بلیوں سے خوف کیوں کھاتے تھے، اور جب یہ مر جاتی تھیں تو ان پر کیسے قیامت ٹوٹ پڑتی تھی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مصر میں چند ماہ قبل 75 ایسے مجسموں کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا جو لکڑی اور تانبے کے بنے ہوئے تھے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ شیر کے حنوط شدہ بچوں اور حنوط شدہ بلیوں کو بھی عوام کے سامنے رکھا گیا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق دریافت ہونے والے یہ جانور 4400 سال پرانے ہیں، اور یہ قدیم مصری شہر سکارا کی باقیات کے پاس دریافت ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ دیگر جانوروں کی باقیات بھی ملی ہیں، جن میں مگرمچھ، سانپ اور کچھ پرندے شامل ہیں۔ اس علاقے میں ماہرین آثار قدیمہ کو کم از کم 7 مقبرے ملے، جن میں درجنوں بلیوں کی حنوط شدہ لاشیں تھیں۔ اس کے علاوہ لکڑی کی بنی ہوئی تقریباً 100 بلیاں بھی وہاں موجود تھیں، جبکہ بلیوں کی دیوی بستیت کے قریب ایک کانسی کی بلی رکھی ہوئی تھی۔ واضح رہے کہ مصری لاشوں کو بعد از مرگ زندگی کے لیے حنوط کر دیا کرتے تھے، جبکہ ایسی حنوط شدہ لاشوں کے پاس پالتو جانور بھی رکھے جاتے تھے، جو یا تو ان کی حفاظت یا تنہائی میں ساتھ دینے کی غرض سے رکھے جاتے تھے۔ قدیم مصری مذہب میں بلی کو طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سے ایسی بلیاں بھی دریافت ہوئی ہیں جن کو بڑی عقیدت سے سجا کے حنوط کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قدیم مصری آخر بلیوں سے اتنی عقیدت کیوں رکھتے تھے؟ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مصری اپنے سے زیادہ بلیوں کی حفاظت کرتے تھے، اور ہر وقت ان کے آگے کھانے کا ڈھیر لگائے رکھتے تھے، اور حیران کن طور پر ان کا لگاؤ بلیوں سے اتنا زیادہ تھا کہ انسان تو بھوک سے بلک بلک کر مر جاتے، لیکن ان بلیوں کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دی جاتی۔ قدیم مصریوں کی بلیوں سے محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب ان کی بلی مر جاتی، یہ اپنے سر کے بال کٹوا دیتے اور بھویں تک منڈوا دیتے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک ان کو کوئی دوسری بلی نہ مل جاتی۔ تاریخ دانوں کے مطابق بلیاں بہت سے دیوی دیوتاؤں کے بہت قریب سے منسلک کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ویلی آف دا کنگ کی ایک عمدہ کڑی میں یہ الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ تم ایک عظیم بلی ہو، تم دیوتا کی ساتھی ہو، اور الفاظ کی منصف اور اقتدار اعلیٰ کی سربراہ ہو، اور پاک دائرے کی گورنر ہو، پس تم ایک عظیم بلی ہو۔ دوستو، کہتے ہیں کہ زرعی معاشرے میں قدیم مصری باشندوں کو چوہوں اور سانپوں اور وہ جانور جو غلے کے خطرے کا باعث تھے ان سے شدید نفرت تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کو یہ اچھی طرح پتا تھا کہ جنگلی بلیاں ان جانوروں کا شکار کرتی ہیں، اس لیے ان کے لیے وہ کھانا اور مچھلیوں کے سر چھوڑ دیتے تاکہ وہ ان کے پاس روزانہ آیا کریں۔ اس طرح یہ باہمی رشتہ بڑھتا گیا، اور بلیاں گوداموں سے نکل کر ان کے گھروں تک آ گئیں، اور آخر کار انسانوں سے گھل مل گئیں۔ قدیم مصری امور کے ماہر ڈاکٹر فریڈمن کا کہنا ہے کہ مصری اپنی بلیوں سے پیار اس لیے بھی کرتے تھے کیونکہ جہاں وہ بہت زیادہ چنچل اور با محبت تھیں، وہاں پر کمال کی ذہین شکاری بھی تھیں، لہٰذا مصر کے رہنے والے ان سے ذہانت کے کام بھی لیا کرتے تھے۔
इसके अलावा उस दौर में बिल्लियां ख्वाबों की तशरीहात के लिए भी काफी जरूरी समझी जाती थीं, जबकि बिल्ली को अपने ख्वाब में देखना इस बात को साबित करता था कि इनके फसलों की पैदावार अच्छी होगी। मिस्र में बिल्लियों की 2 अक़साम पाई जाती थीं, एक आम जंगली बिल्ली जबकि दूसरी अफ्रीकी जंगली बिल्ली। इन दोनों नस्लों के मिलाप से एक नई नस्ल वजूद में आई जो कि इंतहाई खतरनाक और खूंखार थी। यही वजह है कि उस वक्त के मिस्रियों ने इनको अपनी देवी मान लिया और फिर इनकी दिन रात पूजा की जाने लगी। माहिरीन के मुताबिक फिरौनियों के दौरे कदीम से ताल्लुक रखने वाली एक अजीम देवी भी थी जो कि उनके मुताबिक बिल्ली की शक्ल की थी। बस्तित नामी इस देवी का लोग बहुत ज्यादा एहतराम करते और इसको पूजते थे। नाज़रीन किराम, आसार कदीमा से मिलने वाले दस्तावेज के मुताबिक कदीम मिस्र में बिल्ली का नाम भी रखा जाता था। वहाँ ज़्यादातर बिल्लियों को म्यों कहा जाता था। दोस्तों, सिर्फ बिल्लियाँ ही नहीं, कदीम मिस्र के लोग दरियाए नील को भी अपना देवता समझते थे और बाकायदा तौर पर इसकी पूजा भी की जाती थी। ये अजीम दरिया कदीम मिस्रियों को बहुत पुरस्कार मालूम होता था और वो ताज्जुब करते थे कि हर साल अपने वक्त पर इसमें तुग़यानी कैसे आ जाती थी। कदीम ज़माने में यह दरिया आमदो रफ्त का बहुत बड़ा ज़रिया था और बकौल उन लोगों के ज़िंदगी की सारी रौनकें इसी दरिया पर मुनहसिर थीं। तुग़यानी के वक्त वो बहुत डर जाते और जब दरिया भर जाता वो नील देवता के एजाज़ में जश्न मनाते और देवता की फयाजी के जवाब में एक दोशीज़ा को इसकी भेंट चढ़ा देते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता इस रस्म में तब्दीली आ गई और दरिया में लड़की की जगह एक गुड़िया फेंक दी जाने लगी। मिस्री बाशिंदे बादबानी कश्तियों के जरिए शुमाल से जनूब की तरफ दरिया के रुख पर सफ़र करते थे और दरिया में इस नकलो हमल की सहूलत के तहत मिस्रियों ने फ़न तामीर में कमाल महारत हासिल की। मौरखीन की राय है कि अगर दरियाए नील ना होता तो कदीम मिस्र कभी भी इतनी तरक्की ना कर पाता। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा।